بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ ٹی وی پر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ آج کی مبارک نشست کا عنوان ہے ایمان اور اخلاق۔ اخلاق کے عنصر ہوں اگر اصل مزاج، اخلاق کے عنصر ہوں اگر اصل مزاج، پھر قوم ہو کبھی نہ محتاج علاج، پھر قوم ہو کبھی نہ محتاج علاج، ہو اس سے ہمیشہ خرق عادت کا ظہور، حاصل ہو اسے عمر ابد کی معراج، حاصل ہو اسے عمر ابد کی معراج۔ ناظرین، ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان خالق اور مخلوق سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ تہذیب و تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت کے احکامات میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن ایمان اور اخلاق دین کی اصل ہیں، ان میں کبھی ترمیم اور تغیر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اخلاق در حقیقت وہ کنجی ہے جس سے دنیا کی ہر کامیابی کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جس سے انسان کے دل کا دروازہ کھول کر ہم اس میں جگہ بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں خلوص اور سچائی کی دولت میسر ہو۔ اخلاق کی تربیت وہ قیمتی ترین تربیت ہے جو انسان کو چاند اور ستاروں سے بھی زیادہ تابناک بنا دیتی ہے۔ اخلاق کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، پھر گھر کے افراد اور قرابت داروں کے اندر پروان چڑھتی ہے، اور پھر اس تربیت کی خوشبو اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین اخلاق کو کیسے بیان کرتا ہے، اس کی کیسے تحسین اور تکریم کرتا ہے، اس کی ضرورت اور حکمت کی تشریح کیسے کرتا ہے، آج یہی سوالات ہماری اس مبارک نشست کا حصہ ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آغاز کیا لہن داؤدی کی برکتوں کے ساتھ صحیفہ نور کی مقدس منتخب اور بین آیات سے زینت القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، ہمیشہ کی طرح خوبصورت آغاز، بارک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم ربنا۔ آج ایک دفعہ پھر ابتدائی نشست سے آج کے دن تک ہمیں معیت اور رہنمائی میسر ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کے جزاک اللہ۔ خوش نصیبی ہے کہ آج 8ویں نشست تک الحمدللہ ہم یکم رمضان سے پہنچے۔ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے درس و تدریس کے شعبہ کی بڑی باوقار شخصیت، پچھلی نشستوں میں بھی ہمیں ان کی رہنمائی میسر رہی، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، پچھلی 2 نشستوں سے بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم حافظ احمد رضا قادری۔ السلام علیکم۔ احمد بھائی خوش آمدید۔ کس کلام سے آغاز کیجیے گا؟ بسم اللہ فرمائیے۔ میں آج ظاہر بات ہے جو فارمیٹ ہے جی باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، بارش کے بھی قطروں کی صدا اللہ 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 اللہ، جب نظرہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظرہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ احمد بھائی، سلامت رہیے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان، اور آج عنوان ہے ایمان اور اخلاق۔ اس عنوان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، گفتگو کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، اخلاق کا مفہوم، اس کی اہمیت کلام مجید کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یہاں سے عنوان کو ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس کے مفہوم کا تعلق ہے تو سمجھ لیجئے کہ خلق اور خلق یہ دو چیزیں ہیں، صحیح، ایک ہے لفظ خلق صحیح، اور ایک ہے لفظ خلق۔ خلق کا معنی ہے صورت اور خلق کا معنی ہے سیرت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کسی کی جو تخلیق ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کو کہتے ہیں خلق، اور کسی کا رویہ کیسا ہے، کسی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، برتاؤ کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں خلق۔ سبحان اللہ، ظاہر کو خلق کہتے ہیں، باطن کو خلق کہتے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ اور یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس کا مفہوم اور پھر احادیث کی روشنی میں اہمیت قرآن، یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے یہ بھی خود حدیث مصطفیٰ سے مترشح ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، اللہم حسنت خلقی اللہ، فحسن خلقی۔ کیا بات ہے۔ آقا یہ عرض کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے، تو میری سیرت کو بھی ہمیشہ خوبصورت ہی رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے اور آپ کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، اور یہ جو ہے نا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہ قاری صاحب نے آیات سورہ قلم کی تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ کہا کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ متصف ہیں یا آپ کے اخلاق عظیم ہیں، یہ کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، یہ علا کا جو لفظ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق عظیم کو جو یہ پذیرائی ملی ہے وہ بھی آپ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے۔ اور ام المومنین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، برتاؤ کے بارے میں، رویے کے بارے میں، مزاج کے بارے میں ذرا بتائیے، تو کہا کیا پوچھتے ہو، بس قرآن کھول کے دیکھ لو، جو کچھ قرآن میں قابل ستائش اور قابل تعریف چیز ہے وہی میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اور کہا کان خلقہ القرآن، تو گھر سے جب شہادت ملتی ہے نا کسی کے اخلاق کی، سب سے ویلڈ وہ شہادت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، زندہ بات۔ بہت خوب۔ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول، کانا خلقہ القرآن، اللہ رب العزت اس کی تفہیم پوری امت کو نصیب فرما دے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے رحمت سحر میں، اور آج ہمارا موضوع بڑا دل نشین، دل ربا اور ہر وقت کی ضرورت ہے یہ موضوع، جسے اخلاق کہتے ہیں۔ ہماری امت کو، ہمارے ملک کے باسیوں کو اور حضور علیہ السلام کے سارے ماننے والوں کو اس صفت کی بدرجہ اتم ضرورت ہے۔ آج اسی بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے معزز کالر سے۔ بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نور ہم کشید کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو ہی جاری رکھتے ہوئے اخلاق کے فضائل جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب خلق کی بات آتی ہے تو خلق باطن کی اس کیفیت کا نام ہے جو بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تکلیف کے جس کے ذریعے سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے چشمہ پیاس بجھاتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، چاند چاندنی بکھیرتا ہے، بالکل ٹھیک، روٹین ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے مس بیہیو کی اور آپ نے اپنے اوپر ضبط کر کے جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو اسے خلق نہیں کہیں گے، اللہ یہ تکلف ہو جائے گا۔ ہاں، بڑی قیمتی بات ہے۔ خلق تو اندر سے پھوٹنے والا ایک جذبہ ہے، ایک وصف ہے جس کے ذریعے سے آدمی اظہار کرتا ہے، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر موجود ہو، یعنی اس کو صرف پریٹینڈ نہ کیا جائے، پوز نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ دوسری بات، آپ نے جو بریک میں اشارہ دیا جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دو مقامات کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہو۔ ایک تو سورہ یاسین ہے اور ایک سورہ قلم ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صاحب و خلق عظیم ہیں، بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عربی میں جب کوئی شاہ سوار کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گھوڑا ہو اور شاہ سوار ہو تو کہتے فلان راکب علی الفرس، فلاں گھوڑے پر سوار ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو مرضی سواری کی نہیں چلتی، مرضی سوار کی چلتی۔ کیا اچھا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خلق عظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، آپ شاہ سوار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہی لے لو، وہ شریعت ہے اور وہی اخلاق ہے۔ یعنی جو آپ کرتے، آپ فرمائیں گے کہ اگر سراقہ نے سونے کے کنگن پہننے ہیں تو وہی اخلاق اور شریعت ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمائیں گے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے، وہی اخلاق اور شریعت، وہی قانون ہے۔ جو آپ کر دیں گے ما آتاکم الرسول فخذوہ، ایک بات تو یہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اللہ اکبر۔ تو صراط مستقیم بھی سواری ہے، حضور شاہ سوار ہے، آپ جس طرف رخ پھیریں گے وہی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو چیزوں کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو ہے نامہ اعمال میں وہ انسان کا حسن خلق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک بڑی روح پرور، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جس کا اخلاق اچھا ہے وہ آدمی اس آدمی کا مقام پالے گا جو دن کو سارا دن روزے سے رہتا ہو اور رات ساری رات عبادت کرتا رہتا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حسن اخلاق کی دین میں اہمیت کتنی ہے کہ ایک آدمی دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اخلاق والا پھر بھی اوپر ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ صرف لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے
تو اس کا درجہ جو ہے وہ وہاں تک. اللہ اکبر، بہت خوبصورت ارشاد کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. آئیے بڑھتے ہیں تیسری شخصیت کی طرف. خوش آمدید بھی کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہوئے سوال عرض کرتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف آوری کا شکریہ علامہ صاحب. آج بڑا کریمانہ موضوع نصیب ہوا ہے رحمت سار میں. حضور کے اخلاق کریمانہ سے ہی ہمیں سب کی اصلاح اور تربیت کا سامان ہے، بہترین سامان. تو کیونکہ بات حدیث نور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہے تو میں عرض کروں گا آپ سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ احادیث میں وارد ہوئے ہیں خود آپ کی زبان اطہر سے، ان کی چند جھلکیاں عنایت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وانک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. اور دوسری بات، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے بنے ہوئے تھے، مرکب بالقرآن تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اللہ. قرآن کی مجسم تفسیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. خود خالق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھا بولنا، بہت اچھا رویہ، خندہ پیشانی، خوش گفتاری، خوش کلامی، یہ سارا اخلاق ہے، یہ خلق ہے. خلق جو ہے نا، جس کو قرآن نے خلق کہا، وہ صفدر صاحب وہ ملکہ ہے جو آپ سے بے اختیار سرزد ہو. بالکل صحیح. ابھی ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بڑی قیمتی بات اس ارشاد پہ کر پہلے بات ہوئی ہوگی. ایک ہے عادتاً کچھ کرنا، پلان کر کے کچھ، ایک ہے اظہار قصباً کرنا. کچھ کرنا، بالکل اور ٹھیک. ایک ہے تکلفاً کرنا. یہ سب اللہ. محمود ہیں، یہ سب چیزیں بالکل کرنی ٹھیک. چاہیے، کرنی اچھی چاہیے. بات ہے. لیکن جو خلق ہے نا، خلق بے تکلف نیکی کے سرزد ہونے کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور دواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق. اللہ. کل نیکی، ہائے 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 ہائے. ہر البر. نیکی وہ حسن خلق سے متعلق ہے. کیا کہیں، حسن خلق ہوگا تو نیکی صادر ہوگی. بالکل ٹھیک. ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کا صادر ہونا. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بہت خوبصورت بات، باریک بات. تو فرمایا نیکی حسن خلق، اور والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے. ہائے ہائے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تو یہ ناپسند کرے کہ کسی اور کو اس کا پتہ چلے، ہائے وہ ہائے. گناہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. یہ حسن خلق جو ہے، یہ رخ ہے خیر کا. وہ ایسا رخ ہے کہ ایک وجود منبع خیر ہو اور اس سے بلا تکلف خیر صادر ہو رہی ہے اور خیر سرزد ہو رہی ہے. اسے ہم کہیں گے صاحب خلق، یہ حسن خلق رکھنے والا شخص. بالکل صحیح. تو اس کے پھر یہ اجزاء ہیں، خوش گفتاری، خوش کلامی اور خندہ پیشانی، محبت، اور پورے آج ٹاپک میں ہم کھولتے جائیں گے انشاءاللہ. پہلو ہیں سارے، وہ اس کی شاخیں ہیں. بالکل ٹھیک. جڑ کیا ہے کہ آپ کا وجود خیر پر مبنی ہو اور اس سے بلا تکلف خیر صادر ہونا شروع ہو جائے. اس کو حسن خلق کہتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ معصوم عن الخطا ہو جائیں اور آپ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مفتی صاحب قبلہ، اب براہ راست ہمیں اپنے عنوان کے ساتھ، نشست کے عنوان کے ساتھ بھی جڑنا ہے کہ اخلاق اور ایمان کا جو باہمی ربط ہے، اب اس کو بھی کھولیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایمان میں اخلاق کی فضیلتیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، کیسے کیسے ہیں. ربط کیا؟ یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کھول کے. سبحان اللہ. سبحان ہر شے بیان کر دیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل ہو گیا. اور یہ بات بھی میرے نبی بیان فرما گئے، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا. سبحان اللہ. فرمایا کہ مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. اللہ اکبر. جس کا مطلب یہ ہے کہ کمال ایمان کا نام حسن خلق ہے. کیا بات ہے. جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے، جس کے اخلاق برے ہیں اس کا ایمان ناقص ہے. اللہ.
یہ بات ایک اور سمجھ لیجئے باریک بات، جس طرح شیخین بتا رہے تھے کہ یہ خلق کے لفظ سے یا اخلاق کے لفظ سے متبادر الالفام اور کامن مین یہ سمجھتا ہے کہ خلق کا مطلب یا اخلاق کا معنی ہے اچھے اخلاق، اچھا رویہ. نہیں، خلق کا معنی ہے عادات، اخلاق کا معنی ہے سیرت، رویہ. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ملکہ ہے، اور ملکہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس کی کیفیت راسخہ کو. اور وہ کیفیت راسخ برائی کے صدور میں بھی ہو سکتی ہے، اچھائی کے صدور میں بھی ہو سکتی ہے. دونوں کا تعلق، یعنی خلق کا معنی اچھا اخلاق نہیں، خلق کا معنی رویہ اور اخلاق. اس لیے تو اس کے ساتھ خلق عظیم کہا، اس لیے تو اس کے ساتھ خلق حسن کہا، اس لیے تو اس کے ساتھ حسن خلق کہا. درست. تو اچھا اخلاق بھی ہو سکتا ہے، برا اخلاق بھی ہو سکتا ہے. جو قابل تعریف اور قابل ستائش ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا برائی کے حوالے سے، لوگوں کی انسلٹ کرنے کے حوالے سے اور ڈیگریڈ کرنے کے حوالے سے اتنا ملکہ ہو چکا ہوتا ہے کہ انہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہنر بڑا پختہ ہے. برے اخلاق میں بھی لوگوں کو وہ کیفیت راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں نہ سدھارنے کی اور نہ تکلف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ لوگ گالی، ان کی زبان پر خود بخود گالی آ جاتی ہے. غیبت میں کچھ لوگ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، چغلی میں پختہ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کیفیت راسخہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو کیفیت راسخہ محمود ہے، مطلوب ہے، مستحسن ہے، جو میرے مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں کہ آپ کی بے ساختگی کے ساتھ آپ کی زبان سے لوگوں کے لیے گالی نہ نکلے بلکہ دعا نکلے. زندہ باد مفتی صاحب. ناظرین، بہت خوبصورت ٹاپک ہے آج، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا اس نشست سے. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. حافظ احمد رضا قادری آج ہمارے ساتھ ہیں. احمد بھائی، کیا انتخاب ہے اس وقت؟ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے صدر بھائی، اور بچپن سے میں نے ایک حدیث مبارکہ سن رکھی ہے. یہاں تو استاد ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، خیارکم وحاسنکم اخلاقا. سبحان اللہ. تو اسی حوالے سے خوبصورت کلام پی نصیر الدین شاہ صاحب کے اشعار. بسم اللہ پیش کیجئے. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر. حسن اخلاق دیکھو، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو آقا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا. کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ
تیری شان یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم ساری امت دیکھو ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم صفدر بھائی اس شعر کے بغیر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم حسن انتخاب کو بھی سلام ہے اور ہمارا سلام ہے ان خوشبختوں پر جو حضور علیہ السلام کے قدمین میں بیٹھ کر اخلاق کریمانہ کی تربیت پاتے رہے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ سبحان اللہ۔